اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وہ نماز جنازہ کے حوالے سے بیان پڑھیں گے کہ نماز جنازہ میں جتنے متعلقہ سوالات ہیں ان پر ہم غور کریں گے۔ تو کچھ چیزیں آپ سے متعلقہ ہوں گی، کچھ وہ مرد حضرات سے متعلقہ چیزیں ہیں، تو یہ اس لیے آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں تاکہ آپ اپنے گھروں میں اس چیز کی تعلیم دیں اور بتائیں کہ یہ چیز ہم نے پڑھی ہے، یہ چیز درست ہے اور اس چیز کے مطابق ہی آگے عمل کیا جائے۔ نماز جنازہ کے بیان میں سب سے پہلی چیز ہے نماز جنازہ فرض ہے یا سنت۔ تو نماز جنازہ کے حوالے سے یہ ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ ایک نے بھی پڑھ لی تو سب وہ بری و ذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو بھی خبر پہنچی تھی اور وہ نہ پڑھی تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ایک بستی میں اعلان ہوا، کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو سارے گناہ گار ہوں گے، اگر اس بستی میں سے ایک نے پڑھ لیا تو سارے وہ اس سے بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ تو نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک نے ادا کر لیا تو سب سے ادا ہو جائے گی۔ آج کا دوسرا سوال ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنا کیسا ہے؟ اس کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، یہ فرض کفایہ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، تو اس کا انکار کرنا کفر ہے، کافر ہو جانا ہے۔ تیسرا، کیا اس کے لیے جماعت شرط ہے؟ نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص نے بھی پڑھ لی تو فرض وہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جماعت ہی وہ ہو تو جنازہ ہوگا۔ اگر کسی اکیلے آدمی نے بھی جنازہ پڑھ لیا، جنازے میں کوئی اور بندہ نہیں ہے، اکیلے ہی جنازہ ادا کیا گیا تو جنازہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ چوتھا سوال ہے، نماز جنازہ واجب ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ یعنی کن پر نماز جنازہ واجب ہے؟ جو شرطیں نماز کی ہیں وہی نماز جنازہ کی ہیں۔ مثلا وہ قادر ہو، اسے قدرت بھی حاصل ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو۔ البتہ ایک بات اس میں زیادہ ہے کہ اس کی موت کی خبر وہ اس کو ہونی چاہیے، باقی وہ سامنے وہ میت ہی ہو تب وہ جنازہ ہوگا، تب اس کی شرائط وہ پوری ہوں گی، تب نماز جنازہ کا وجوب وہ ثابت ہوگا۔ یعنی وہ نماز جنازہ پہ قدرت رکھتا ہو، صحت مند ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو۔ نماز جنازہ کے لیے نمازی اور میت کے لیے کوئی الگ الگ شرائط ہیں۔ تو نماز جنازہ میں دو طرح کی شرطیں، ایک نمازی کے لیے اور دوسرا وہ میت کے لیے۔ وہ کون کون شرطیں ان پہ ہم غور کرتے ہیں۔ نمازی کے لیے تو وہی شرطیں جو مطلق نماز، یعنی نمازی کا نجاست حکمیہ اور حقیقیہ دونوں سے پاک ہونا، یعنی جسم پاک ہونا، بدن پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ ضروری ہے۔ اور یعنی ستر عورت کا ہونا، یعنی جن حصوں کا ڈھانپنا فرض ہے جسم کا وہ ڈھانپے ہوئے ہوں۔ مرد کا وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ ستر عورت ہے، یہ ان کا لازمی وہ ڈھکا ہونا چاہیے جو نماز جنازہ ادا کرنے والے ہیں۔ کعبہ کی طرف منہ ہونا چاہیے، اور نماز جنازہ کی نیت کرنا وقت اس میں وہ شرط نہیں ہے۔ نماز جنازہ کی نیت ہونا بھی ضروری ہے کہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ تکبیر تحریمہ بھی وہ شرط نہیں ہے بلکہ تکبیر تحریمہ رکن ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، شرط اور رکن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگ جوتا پہن کر نماز پڑھتے ہیں اور بعض جوتا اتار کر اس جوتے پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر جوتا پہن کر پڑھے تو جوتا اور اس کے نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چیز آپ نے مشکات شریف کی حدیث میں بھی پڑھی تھی، آپ کو بتایا تھا جوتے پر پاؤں ہونا اور جوتے میں پاؤں ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، ایک فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو جس کے اوپر وہ آپ نے پاؤں رکھا ہوا ہے اس کا پاک ہونا وہ ضروری ہے۔ تو اگر آپ وہ جوتے پر پاؤں رکھتے ہیں تو جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ کا پاؤں جوتے میں ہے تو پھر جوتے کا اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں جن کا یہ پاک ہے تو وہی کر سکتے ہیں، لیکن اہل حدیث وہ جوتے سمیت بھی جنازہ پڑھ دیتے ہیں، پھر حدیث سناتے ہیں کہ فلاں وہ مشکات، اس میں بخاری میں روایت ہے، مسلم میں روایت ہے، آپ جوتے پہن کر وہ نماز ادا کرتے تھے۔ جوتا پہن کے نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن
جوتے کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کو خلاف ادب بھی معاشرے میں نہ سمجھا جاتا ہو، یہ چیز بھی جو ہے ملوز خاطر ہم نے رکھنی ہے۔ اس کے بعد آگے بعض لوگ جو ہے وہ نماز جنازہ جب تیار ہے تو لوگ صفیں باندھ چکے ہیں کہ ایک شخص پہنچا مگر اس کا وضو نہیں، اگر وہ وضو کرتا ہے تو نماز جنازہ سے رہ جائے گا، تو اب وہ کیا کرے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اگلی پیج پہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ وضو نہ کرے، صرف تیمم کر لے اور نماز میں شامل ہو جائے۔ وہ تیمم کرے، تیمم کا طریقہ کار جو ہے وہ بتا دیا جائے گا، دوبارہ مجھے ایک دفعہ یاد کروائیں گے، پھر آپ کو وہ عملی طور پہ بتا دیا جائے گا۔ وضو نہ کرے تو وہ تیمم کر لے، جنازے میں شامل ہو جائے، کیونکہ 4 جو ہے وہ تکبیریں ہوتی ہیں اور مختصر سا 1-2 منٹ لگتے ہیں، وضو کرتے کرتے جنازہ اس کا نکل جائے گا، تو وہ تیمم کر لے تو اس کا جنازہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ جنازہ پڑھنے والے مقتدی پاک صاف اور باوضو تھے، مگر جس نے نماز جنازہ کی امامت کی وہ پاک نہ تھا، کیا جنازہ ہو گیا؟ تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوئی، نئے سرے سے دوبارہ پڑھیں، کیونکہ جب امام کی نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ ہاں اگر امام پاک صاحب باوضو اور سب مقتدی بے وضو ہوتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام کی ہو جاتی ہے، اس سے نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے، اگرچہ مقتدی کسی کی بھی نماز نہ ہو۔ تو اس طرح یہ جنازے ہوتے ہیں، سیاسی جنازے، جن میں جتنے بھی سیاسی ایم این اے ایم پی ہم تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، چودھری ندیم خادم آ گیا جی، راجہ افضل آ گیا جی، راجہ یاور کمال آ گیا جی، فواد چودھری آ گیا، چودھری فرخ الطاف آ گیا، اور یہ وہ شخصیات ہیں جن کو نماز میں درود ابراہیمی پڑھنا نہیں آتا، یہ وہ ہیں جن کو نماز کی دعائے قنوت نہیں آتی، اور یہ باقاعدہ جب الیکشن کمیشن میں یہ اپنے ڈاکومنٹ جمع کروانے گئے تھے، ان سے درود ابراہیمی سنا گیا تو یہ فواد چودھری جو ہے اسے درود ابراہیمی ہی پڑھنا نہیں آیا، دعائے قنوت ہی نہیں آتا کہ آیت الکرسی یہ نہیں سنا سکا ادھر۔ تو ایسے لوگ جب جنازہ پڑھنے آئیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ وضو کر کے آئیں گے؟ تو میں دعوے اور یقین سے کہتا ہوں ان کے وضو کوئی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے، جس طرح مہر فیاض صاحب ایک جنازے پہ تشریف فرما تھے، جنازہ نہیں انہوں نے پڑھا اور بالکل آخری صفوں میں کھڑے رہے، جنازہ بالکل اس بندے نے نہیں پڑھا، اور جا کے جو ہے وہ گھر والوں سے اس طرح تعزیت کر رہا تھا جس طرح جو ہے وہ سب سے زیادہ دکھ اسی کو ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو جنازے ہیں تو ان میں اگر یہ نہیں کرتے تو یہ ان کا اپنا گناہ اور وبال ہے۔ اگر امام جو ہے وہ باوضو ہے، پاک ہے، تو امام کی وجہ سے امام کا جنازہ ادا ہو جائے گا، اور اس کے جنازہ ادا کرنے سے جنازہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر امام کا ہی نہ ہوا تو پیچھے کسی کا جنازہ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا، امام کا ہونا ضروری ہے۔ عورت نے نماز جنازہ کی امامت کی، مردوں نے اس عورت کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا، تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ اگرچہ مردوں کی اقتداء عورت کے پیچھے صحیح نہیں، مگر عورت کی نماز ہو گئی، لہٰذا وہی کافی ہے، اب دوبارہ لوٹائی نہ جائے گی۔ تو نماز جنازہ کا تکرار بھی جائز نہیں ہے، بار بار نماز جنازہ پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ مثلا عورت کہیں غلطی سے کھڑی کر دی گئی اور عورت نے امام، اب عورت کا جنازہ ہو جائے گا، باقی پیچھے کسی کا جنازہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ عورت کی امامت بھی نہیں ہے، عورت کی اقتداء میں نماز بھی نہیں ہے۔ جب عورت کی اقتداء میں نماز بھی نہیں ہے تو عورت کی اقتداء میں باقی جو معاملات ہیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی، یہ بھی بالکل جائز اور درست نہیں ہوتے، بہت ساری خامیاں اور خرابیاں ہیں۔ تو یہاں سے بھی آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں، اور دیکھ لیں جہاں جہاں یہ نظام موجود ہوتا ہے وہاں وہاں تباہی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ آپ کو کہیں بہتری جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد کیا نابالغ بچہ نماز جنازہ کی امامت کر سکتا ہے؟ امام کا بالغ ہونا شرط ہے، خواہ امام مرد ہو یا جو ہے وہ بالغ ہو اور مرد ہونا چاہیے، لہٰذا نابالغ بچہ امامت نہیں کرا سکتا۔ اگر نابالغ نے نماز پڑھائی تو نماز نہیں ہوگی، تو امام کا جو ہے وہ بالغ ہونا ضروری ہے۔ کیا سواری پر سوار ہو کر نماز جنازہ پڑھیں تو ہو جائے گی؟ بالکل ادا نہیں ہوگی، سواری پر نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ کیا غیر مسلم کے بھی جنازہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں پڑھی جا سکتی۔ غیر مسلم کے چھوٹے بچے فوت ہو جائیں تو ان کے جنازے کا کیا جو ہے وہ حکم ہے؟ اگر اس کے ماں باپ دونوں کافر ہیں پھر تو نہیں، اگر ان میں سے ایک مسلمان ہے، خواہ مسلمان والدہ ہو یا والد، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ انہوں نے احتیاطاً مسئلہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اور ابھی جو مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ عورت کی نماز تراویح کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اگر آپ امامت کا پوچھ رہی ہیں، نماز تراویح امامت کے حوالے سے، تو عورت جو ہے وہ تراویح کی امامت نہیں کرا سکتی، تو اس کے لیے جو ہے وہ امامت جو ہے وہ نہیں ہے، عورت کی ابتداء میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ عورت اگر کرانا چاہتی ہے تو اس طرح ایک ہی لائن میں کھڑی ہوتی ہیں
تو پھر وہ جو ہے اپنی اپنی پڑھیں گی، ان کی جماعت کوئی نہیں ہوتی، وہ اپنی اپنی جو ہے وہ ادا کریں گی، اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے وہ صرف نفل میں ہوتا ہے اس طرح۔ تو باقی جو لوگ ہیں وہ قرآن جو ہے وہ الگ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ عورتیں جو جنہوں نے حفظ کیا وہ ہوتا ہے وہ کس طرح جو ہے وہ کریں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک لائن میں کھڑی ہو جائیں اور اس میں سے ایک عورت جو ہے وہ پڑھتی رہے، پھر وہ نفل کی نیت کریں گی، ٹھیک ہے۔ نفل ان کی جو ہے وہ نفل ان کا نماز اس طرح جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے اور وہ قرآن پاک اس طرح سنا سکتی ہے، اور ایک بندی بیٹھ کے قرآن پاک سنتی ہے، پھر غلطیاں وغیرہ جو ہے وہ نکالتی ہے۔ تو غائبانہ نماز جنازہ بالکل جائز نہیں ہے۔ فقہ حنفی کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ اہل حدیثوں نے غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ نکالا ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ اور نجاشی بادشاہ کے جنازے سے یہ استدلال کرتے ہیں، حدیثیں موجود ہیں، لیکن وہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھا، بلکہ نجاشی بادشاہ کی میت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے وہ آپ نے سامنے میت کو رکھتے ہوئے جنازہ پڑھایا تھا۔ تو غائبانہ نماز جنازہ کہیں بھی قطعاً جائز ہے۔ جس طرح یہ ارشد شریف کا جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھا گیا، اس طرح نماز جنازہ ادا نہیں ہوتا۔ جب میت کے ولی نے جنازہ ادا کر دیا، میت کا ولی، بیٹا، باپ، جب انہوں نے ایک جنازہ پڑھ لیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو پھر دوبارہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، جنازے کا تکرار نہیں ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ غلط طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غائبانہ نماز جنازہ قطعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو بتائیں۔ قرآن پاک کا جو آپ پوچھ رہی ہیں، قرآن پاک کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایک خاتون جو کھڑی ہو جائے وہ نفل کی نیت کرے، ساتھ اس کے جنہوں نے اسی صاحب میں کھڑی ہو جائیں، تو ایک جو ہے وہ بیٹھ کے قرآن پاک کھول کے جو ہے وہ سنتی رہے، غلطیاں نکالتی رہے۔ اسی طرح قرآن سنا اور پڑھا جا سکتا ہے، یہی ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ عورتوں کی جو ہے وہ جماعت کوئی نہیں ہوتی، اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے لیے اور بھی بہت سارے جو ہے وہ مسائل ہیں۔ اور یہ صلاۃ اللیل میں سے بھی جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ گنجائش عورتوں کے لیے جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کے لیے اس کی وہ ساری گنجائشیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ بہرکیف اس کو جو ہے وہ بس سنت سمجھ کے کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے پر بھی جو ہے وہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم جو ہے وہ اتنا ہی کریں گے، یہ ہمارا آج کا اتنا ہی کام تھا۔ 127 پیج تک ہم نے کر لیے، تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ آگے ہم بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔